نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اللہ کے رسول مقبول ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان شریف میں جو عبادتیں ہیں اور جو ہمارے اعمال ہیں، بچوں کی پرورش اور رزق کی فراہمی اور جو روزمرہ کے معمولات ہیں، وہ پہلے کی طرح جاری رہنے چاہیے، اور راتوں میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اس میں خاص عبادت رمضان شریف میں تراویح کے نام سے ہم 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو وہ بھی جاری رہنی چاہیے۔ حضرات، میں نے جیسا کہ گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ 20 رکعات تراویح کی نماز یہ احادیث آثار و سنن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں کوئی کٹوتی کرتا ہے اور 20 رکعت کی جگہ کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے تو یہ اس کی کم فہمی ہے، فہم ناقص ہے، اور جان بوجھ کر کرتا ہے تو اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ اس وقت مصنف ابن شیبہ ہمارے سامنے ہے، اس میں 7762 سے لے کر 7788 تک کم یصلی فی رمضان من رکعات تراویح کی رکعات کا بیان ہے، اور اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک 20 رکعات ہی پڑھی جاتی رہی ہیں۔ تمام مجتہدین کرام نے اسی کو اختیار فرمایا، اور ان کے مقلدین اور تمام عالم اسلام کے مسلمان اسی پر عمل پیرا رہے۔ کووڈ-19 کے دور میں حرمین شریفین کو نمازیوں پر بند کر کے حکومت سعودیہ نے دنیا بھر کے غیر مسلم جمہوری بلکہ کچھ مسلم ممالک کو بھی یہ جواز فراہم کر دیا کہ وہ بھی حرمین شریفین کا نام لے کر مساجد پر تالا ڈال دیں، اور یہ سلسلہ بعض مقامات کی مساجد پر اب بھی جاری ہیں۔ اور اس سال جب یہ پابندیاں اٹھی ہیں، لوگ حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے لیے جب جا رہے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے ہیں، دنیا بھر کی فلائٹ اب حرمین طیبین کے لیے اس کے دروازے کھل چکے ہیں، تو معتبر ذرائع سے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ کووڈ-19 کے دور سے حکومت سعودیہ عربیہ نے صرف حرمین شریفین کو نمازیوں پر ہی بند نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ جرأت بھی کی کہ
جہاں 20 رکعت نماز تراویح اب تک پڑھائی جا رہی تھی، اس کو گھٹا کر اب 10 رکعت نماز تراویح پڑھائی جانے لگی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو حکومت کو چاہیے کہ قرآن و حدیث آثار و سنن کے مطابق اس کو بحال کرے۔ نمازوں میں رکعات کی تعداد گھٹانا بڑھانا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے یا کسی امتی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسی جرأت سے غضب خداوندی کو دعوت نہ دے، اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو بھی اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے چاہیے کہ اس جرأت کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں بلند کریں۔ اگر ہم آواز بلند نہیں کرتے، ہم سوتے رہے، تو آپ یاد رکھیں مکافات عمل کا فرشتہ کل ہماری تمام معذرت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دے گا کہ الان وقد عصیت من قبل، اب پچھتانے سے کیا حاصل، اب تک تو سرکشی کرتے رہے۔ محترم حضرات و ناظرین و سامعین، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، تراویح کے تعلق سے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، ایک مرتبہ درود شریف اور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان شریف میں روزہ رکھنا اور نمازیں پڑھنا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اس کا اہتمام فرمایا، اور آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ راتوں کو 2 راتیں ایسی ہیں جس میں آپ نے تراویح کی نماز باقاعدہ پڑھی، بیچ میں آپ نے اس کو ترک بھی کیا، حجرے سے باہر نہیں آئے جبکہ صحابہ منتظر تھے اور مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ اس امید میں تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ آپ فجر میں آئے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا باہر کہ اس مداومت سے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تراویح کو تمہارے اوپر فرض قرار دے دے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز تراویح 2 دن کے علاوہ، اور کسی بھی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کے علاوہ آپ باہر تشریف لائے، مگر تراویح آپ نے کتنی رکعات پڑھیں اور کتنی پڑھائیں، اس میں جو روایتیں ہیں وہ روایت یہی ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا، ترغیب دی مسلمانوں کو، اور اس کی تعیین کے لیے صحابی نے ان رکعات کے اوپر یہ نہیں فرمایا، یہ تعین نہیں فرمایا کہ اتنی رکعت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھائی، لیکن یہ روایت آتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے حجرے سے تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تمہارے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن یاد نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اس وجہ سے وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم کی سیرت سے، نبی کریم کی شب و روز سے، نبی کریم کی زندگی سے رات میں تراویح کے بارے میں جو ہم کو ملتا ہے تو اس پر اتفاق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے پڑھی، اور باقی اجماع امت یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے لے کر اب تک یہ احادیث میں موجود ہے کہ آپ کا عمل 20 رکعات تراویح پر ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نماز تراویح پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔